دیں گے تو یہ بھی ولیوں کے قریب اس لیے ہوتی ہیں کہ یہ ولی ہمیں رب کے قریب کر دیں گے. میں نے کہا میرے بھائی تو نے ہم پہ تان کیا ہے, ہمیں الزام دیا ہے, حقیقت یہ نہیں ہے. کافر بتوں کی پوجا کرتے تھے, ہم ولیوں کی پوجا اور عبادت نہیں کرتے, ہم ان کو وسیلہ ٹھہراتے ہیں. اور اس کی دلیل یہ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57 سے میں نے پیش کر دی ہے. اب آئیے توسل رسول کی کتنی صورتیں ہیں. حضور کا وسیلہ, پہلی صورت ہے التوسل بالنبی قبل ولادتہ. حضور کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے حضور کا وسیلہ پیش کیا گیا. دوسری صورت التوسل بالنبی بعد وصالہ, حضور کے پردہ فرمانے کے بعد حضور کا وسیلہ. تیسری صورت التوسل بالنبی فی حیاتہ, حضور کا دنیا میں تشریف لانے پر حضور کا وسیلہ. دو صورتیں ذرا تھوڑی شاید کسی کو مشکل پیش آئے. بیچ والی صورت کی شاید گنجائش نہ رہے, بڑا لمبا بیان کرنا ہے میں نے. ابھی تک تو یہی سمجھی کہ تمہیدی جملے میں بول رہا ہوں, بیان تو بڑا لمبا ہونا ہے. توجہ کرنا سامع نصیحت شام, جب تک اس نے قرار پکڑا ہوا ہے ہم نے بھی قرار پکڑا ہوا ہے. توجہ کرنا, اللہ اکبر. آئیے قرآن مجید, حضور دنیا میں تشریف لائے نہیں, دنیا میں تشریف لانے سے پہلے حضور کا وسیلہ پیش کیا گیا. اور اس پہ میں قرآن کی 2 شہادتیں پیش کروں گا. پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 37 اور پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 89. یہ 2 دلیلیں میں قرآن سے پیش کرنے لگا ہوں. آئیے اللہ کا قرآن. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. فرمایا آدم علیہ السلام نے رب سے کچھ کلمے سیکھ لیے, ان کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزش معاف فرمائی. وہ کلمات کیا تھی؟ ابن جریر اور ابن کثیر نے لکھا وہ کلمات ربنا ظلمنا تھی, لیکن جمہور کا اتفاق اس بات پہ ہے, ذرا توجہ کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام سے صورتاً غلطی اور لغزش ہو گئی, 300 سال تک دنیا میں روتے رہے, اللہ کی جناب میں دعا کرتے رہے. 300 سال کے بعد اللہ نے کچھ کلمے عطا کیے, اے آدم ان کا ورد کرو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. وہ کلمات کیا تھے؟ امام بخاری 241 ہجری سنہ وفات, امام بخاری التاریخ الکبیر کے اندر اگر بخاری پہ بھروسہ ہے تو وہ بھی امام بخاری کی ہے, اور التاریخ الکبیر بھی امام بخاری کی ہے. امام بخاری نے التاریخ الکبیر کے اندر وہ جملہ لکھا, اور امام طبرانی جن کا سنہ وفات 360 ہجری معجم الصغیر کے اندر ان کلمات کو لکھا, اور امام حاکم جن کا سنہ وفات 405 ہجری المستدرک کے اندر ان کلمات کو لکھا. امام ابو نعیم جن کا سنہ وفات 430 ہجری جناب والا حلیت الاولیاء کے اندر ان کلمات کو نقل کیا. امام بہقی جن کا سنہ وفات 458 ہجری دلائل النبوہ کے اندر ان کلمات کو نقل کیا. امام جلال الدین سیوطی جن کا سنہ وفات 911 ہجری در منصور کے اندر ان کلمات کو نقل کیا. اور جناب والا ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں تو ربنا ظلمنا لکھتا ہے, لیکن البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے بھی ان کلمات کو نقل کیا کہ وہ کلمات کیا تھی. اور جناب والا امام عبد الرحمن سالبی نے تفسیر سالبی کے اندر, امام جناب والا علوسی بغدادی صاحب تفسیر روح المعانی کے اندر, اور امام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح البیان کے اندر. اور ذرا توجہ کرنا مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام حضرت امام موسیٰ محمد بن مزالی مراکشی رحمت اللہ علیہ مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام کے اندر ان کلمات کو نقل کیا. امام جناب والا امام تقی الدین سبکی شفاء السقام کے اندر ان کلمات کو نقل کرتے ہیں. اور جناب والا حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی کے اندر ان کلمات کو نقل کیا. اور اشرف علی تھانوی نے نشر الطیب کے صفحہ 11 پہ ان کلمات کو نقل کیا. اور تبلیغی جماعت کے مولانا زکریا صاحب نے فضائل اعمال کے اندر ان کلمات کو نقل کیا.
وہ کلمات کیا تھے؟ فرمایا وہ کلمات یہ تھے ربنا یا رب بحق محمد لما غفرت لی، اے اللہ محمد رسول اللہ کے وسیلے سے تو میری غلطی کو معاف فرما۔ ذرا توجہ کرنا، جمہور کا قول یہ ہے کہ وہ کلمات تھے یا رب بحق محمد لما غفرت لی، اے اللہ محمد رسول اللہ کے وسیلے سے تو مجھ پہ کرم فرما۔ ذرا توجہ کرنا، اگر ان سب پہ جی ٹھنڈا نہیں ہوتا تو سیالوی بھی حنفی کہلاتا ہے اپنے آپ کو، اور پلندری کے تعلیم القرآن والے بھی اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں، اور راجہ بازار والے تعلیم القرآن والے بھی اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں، اور گلہار شریف والے حضرات بھی اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں جن کا سن وفات 150 ہجری ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ قصیدہ نعمان کے اندر فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی توبہ حضور کے وسیلے سے قبول ہوئی۔ انت الذی لما توسل بک آدم، یار کتابیں پڑھو میرے بھائی، کتابیں پڑھو کتابیں پڑھو۔ انت الذی لما توسل بک آدم من زلت فاز فهو اباك انا طامع بالجود منك ولم يكن لأبي حنيفة في الانام سواك يا كنز الورى يا اكرم الثقلين جدنی بجودکا واردنی برداکا۔ حنفیو، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے وسیلے سے ہی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حالانکہ وہ رشتے میں آپ کے باپ لگتے ہیں۔ اور خود کیا فرماتے ہیں حضرت امام اعظم، یا اکرم الثقلین یا کنز الورا۔ آج تو ہم یا رسول اللہ کہہ دیں تو شرک کے فتوے ہیں، امام اعظم کے متعلق کیا فتوہ ہوگا؟ یا اکرم الثقلین یا کنز الورا، سارے خزانے میرے محبوب رب نے تیرے حوالے کر دیے، جدنی بجودے کا، اپنی سخاوت سے ہمیں بھی عطا کیجیے، واردنی بردا کا، اپنی رضا سے ہمیں بھی قبول کر لیجیے۔ انا طامع بالجود منک ولم یکن لابی حنیفہ فی الانام سواکا، یا رسول اللہ آپ کے علاوہ ابو حنیفہ کا اور کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ امام بخاری کے استادوں کے استاد، یہ بات ذہن نشین کر لو، امام بخاری کے استاد ہیں امام ابو العالیہ رفیع بن مہران، اور رفیع بن مہران کے استاد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ۔ اچھا یہاں پہ ایک توجہ کرنا، یہاں پہ اس آیت کے تحت جو سعودیہ سے وہ قرآن چھپا، صلاح الدین یوسف جو اس پہ حاشیہ لکھتا ہے، کہتا ہے وہ ربنا ظلمنا انفسنا وہ کلمات تھے، جاہل لوگوں نے ایک موضوع روایت گھڑ لی ہے جو بے سند ہے، قرآن کے معارض ہے، قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی حضور کے وسیلے سے۔ میں نے کہا ہمیں تو اگر یہ تانا دیتا تو کچھ گنجائش تھی، لیکن خیال کر یہ فتوہ تیرا کن پہ لگتا ہے؟ امام بخاری سے لے کے اشرف علی تھانوی تک سارے بیچ میں آتے ہیں، کیا فتوہ لگائے گا؟ ہوش سے بات کر، موضوع اور بے سند کہتا ہے، تجھ سے وہ بڑے محدث اور امام گزرے، امام بخاری جیسے وہ بھی مان گئے، امام اعظم جیسے وہ بھی مان گئے، امام حاکم جیسے، امام طبرانی جیسے،
اور محدث ابن جوزی 900